جو اعمال ہیں وہ بھی انشاءاللہ ترازو میں بہت وزنی ہوں گے، اس لیے ان چیزوں کا بھی ذکر ہم سنتے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اب پانچویں جو چیز بیان ہونے جا رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ کوتاہی اور بڑی غلطی اور بڑی لاپرواہی کے شکار ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں میں ایسا خیال ہے کہ نماز میں شروع تکبیر تحریمہ سے پہلے جہاں جیسے کھڑے ہیں وہاں سے ذرا بھی حرکت ہی نہیں کرنا چاہیے، ایسا بھی کچھ خیال ہے لوگوں کا۔ وہ اچھی نیت کے ساتھ ہے تو الحمدللہ اس میں ان کی نیت کے مطابق اللہ ان کو اس چیز کا اجر دے گا، لیکن نماز سے متعلق یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ حدیث سنن ابی داؤد ابن خزیمہ کی ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم طویلا قبل ان يكبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر کہنے سے پہلے دیر تک صفوں میں کھڑے رہتے۔ کیوں کھڑے رہتے دیر تک صفوں میں؟ آگے سنیے توجہ کے ساتھ، بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر فرمایا براء ابن عازب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاول، بے شک اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کن لوگوں پر وہ؟ اللہ تعالیٰ کیا بھیجتا ہے؟ رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اگلی صفوں کو ملاتے ہیں، جو اگلی صفوں میں آ کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جمعہ جیسے مبارک دن بھی پہلے آ کر سب سے پیچھے بیٹھ جانا، یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا؟ کیا ہے؟ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو انشاءاللہ آگے بیٹھیں گے نا۔ لیکن جیسے جیسے پہلے آتے رہیں ویسے ویسے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی خوشخبری جو سنائی گئی وہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یلون الصفوف الاول، اگلی صفوں کے قریب میں رہتے ہیں، اگلی صفوں میں رہتے ہیں، اگلی صفوں کو ملاتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها یصل بها صفا۔ سنیے ذرا غور سے، بہت بڑی مشکل سے 22-23 منٹ ہی ہم لوگ بیٹھ کے درس سن رہے ہیں۔ اب یہ وقت بھی اگر بات چیت میں ادھر ادھر کچھ ہم اپنے خیالات میں مشغول رہیں گے تو جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ صرف دیواریں ہی سنیں گی۔ دوسری خوشخبری کیا ہے؟ وما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیها یصل بها صفا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی قدم اتنا پسند نہیں ہے اس قدم کے مقابلے میں۔ کون سا قدم؟ جو صف ملانے کے لیے اپنے اس قدم سے انسان چلتا ہے۔ صف میں جگہ خالی ہے، اس صف کو بھرتی کرنے کے لیے، اس صف کو ملانے کے لیے، صف میں جگہ خالی نہ چھوڑنے کے لیے ایک قدم جو انسان چلتا ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ احب الی اللہ، وہ قدم، اس کا وہ چلنا اللہ کو بہت زیادہ پیارا ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب شروع نماز میں یہاں پر کھڑا ہوا، ممکن ہے کہ ہو سکتا امام کے دائیں طرف میں کھڑا تھا، کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہوئی نکل گیا تو اب وہاں جگہ خالی ہو گئی، تو مجھے اس جگہ کو ملانے کے لیے آدھا قدم، ایک قدم، دو قدم جو چلنے پڑتے ہیں، چلنا اللہ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے؟ تھوڑا پسند ہے،
بہت پسند ہے. کہیے پھر, بہت زیادہ پسند ہے اللہ کو. احب الی اللہ ما من خطوۃ احب الی اللہ من خطوۃ یمشیھا یصل بھا صفا. وہ قدم اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, یا کوئی قدم اللہ کو اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا وہ قدم جس کے ذریعے انسان چلتا ہے صف کو ملانے کے لیے. تو اب اس حدیث میں ہم کو کیا کیا باتیں معلوم ہوئی؟ اگلی صفوں میں رہنا اللہ کی رحمت کو پانے کا سبب, اللہ کے فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کو پانے کا سبب, اور اگلی صف میں رہنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند. صف میں کوئی جگہ خالی ہو جائے تو اسے ملانے کے لیے چلنا, یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند. اب اللہ کو پسندیدہ کام کرنے کی کوشش کریں, اس کے ناپسندیدہ کاموں سے بچے رہیں, باقی لوگوں کی ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں. اچھا, اس سلسلے میں ایک اور حدیث سنتے ہیں صحیح ابن حبان اور طبرانی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں, خیارکم الینکم مناکبا فی الصلاۃ. تم میں بہتر لوگ, اچھے لوگ وہ ہیں جو نماز میں اپنے کاندھوں کو نرم رکھتے ہیں. وہ دھکے دیتے ہوئے کہ کوئی اگر پار بھی ہونا چاہے تو نہ ہونے پائے, اور ذرا کاندھے کو اٹھا کر سخت کرنا نہیں. تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ رہیں. اچانک کسی کو سامنے صف والے کو ضرورت پڑ گئی, وہ جانا چاہ رہا ہے, تھوڑا سا اس سے سائڈ ہلکا سا ہو جائیں, نرم ہو کے جگہ دے دیں, اس میں کوئی ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. خیارکم, وہ تم میں سب سے اچھے ہیں, سب سے بہتر ہیں, سب سے بھلے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ گڈ, شاباش. جن کے نماز میں کاندھے نرم ہوتے ہیں, جن کے بازو نرم ہوتے ہیں. پھر فرمایا وما من خطوۃ اعظم اجرا, کوئی قدم اتنے عظیم اجر والا, اتنے بڑے اجر والا نہیں ہوتا, من خطوۃ مشاها رجل الى فرجۃ فی صف فصدها. کوئی قدم اتنا زیادہ بڑا اجر والا نہیں ہوتا جتنا کہ وہ قدم جس کے ذریعے انسان کسی اس کشادگی کی طرف چلتا ہے جو صف میں کوئی جگہ خالی ہوئی ہے تو چل کر اس خالی جگہ کو پر کر دیتا ہے. تو وہ قدم اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے پاس سب سے بڑے اجر والا, اعظم اجرا, سب سے بڑے اجر والا. اور پہلے کیا کہا گیا؟ احب الی اللہ, اللہ کو بہت زیادہ پسند. تو اب اگلی صفوں میں رہنا, صف میں جگہ خالی ہو جائے تو اس کو بھر دینا, پر کر دینا, اور اس خالی جگہ کو بند کرنے کے لیے تھوڑا سا چل پڑنا, یہ گناہ کی بات نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں, بلکہ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور اجر کے اعتبار سے بھی سب سے بڑے اجر والا, عظیم اجر والا ہے. یہ تو رہی بات نماز میں صفوں کو ملانے کے بارے میں. اب اس سے ایک بات اور کیا معلوم ہوتی ہے ان حدیثوں سے؟ صف میں اگر کوئی خالی جگہ بھی ہو تو ذرا اس کو بھر دینا, پورا کر دینا, بند کر دینا. صد کا لفظ ہے, اردو کے اعتبار سے پر کر دینا ایسے ترجمہ کرتے ہیں. صحیح کہا جائے یہ دو کے بیچ میں جو صد خالی جگہ ہے اس کو بند کر دینا. صد کا اصل معنی وہ ہوتا ہے. تو میں اپنے بازو والے کے بیچ میں ایک بالشت بھر جگہ چھوڑ کے, 1 فٹ جگہ چھوڑ کے کھڑا رہوں, یہ بہتر اس حدیث کی روشنی میں, یا قریب قریب رہنا؟ ان حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اب جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی کوتاہی کے مطابق اتنے بڑے عظیم اجر سے محروم ہوتے رہتے ہیں, اور اللہ کے پسندیدہ اس عمل سے بھی محروم ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. فرض نمازوں کی بات گزر گئی ہے نا, کیا اس سے ملتا ہے؟ اللہ کا تقرب ہے نا. اور اسی طرح فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی بات بھی گزر چکی, اس کے ذریعے کیا ملتا ہے؟ اللہ کی محبت, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, اور ابو داؤد کی روایت جو پڑھ چکے ہیں سب سے افضل اعمال میں سے ہے.
ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرنا. کس چیز کا اہتمام کرنا؟ تو اس سے پہلے ہی ہم 2 نمبر کے سبق میں سن چکے ہیں. جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اس میں سن چکے ہیں کہ نفل ادا کرتے کرتے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو پھر اللہ اس کا پڑھ چکے ہیں نا، یہ حدیث یاد ہے نا. اب آئیے اسی نفل نماز کے بارے میں عمومی طور پر کچھ 2 اور حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور یہ آج کا ہمارا 6واں سبق. نفل نماز بکثرت ادا کرنا اور قیام لمبا کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. معدان ابن ابی طلحہ یعمری رحمہ اللہ کہتے ہیں، براہ کرم بات نہ کیا کریں، اور کل سے جو ہے نا آپ سب لوگ قریب قریب بیٹھا کریں، بیچ میں کوئی سیٹیں خالی نہ ہوں، پیچھے پیچھے جا کر نہ بیٹھیں. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں جو جتنا زیادہ مجلسوں میں، مسجدوں میں، اللہ کے پسندیدہ محفلوں میں بیٹھے گا، کہاں بیٹھنا ہے اس کو؟ اگلی صفوں میں بیٹھنا ہے. معدان ابن ابی طلحہ یعمری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے ملا اور پوچھا. اللہ کے رسول کے غلام کون ہے؟ ثوبان. تو معدان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں ثوبان، اللہ کے رسول کے غلام ثوبان سے ملا اور پوچھا مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلاؤ جسے میں بجا لاؤں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر دے. یا انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہو. راوی کو الفاظ میں شک ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو انہوں نے پوچھا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتلائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، یا ایسے عمل کے بارے میں پوچھا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پیارا ہے. تو ثوبان کچھ دیر چپ رہے. میں نے دوسری بار پوچھا، پھر کچھ دیر چپ رہے. میں نے تیسری بار پوچھا تو اس کے بعد وہ جواب دیے اور کہا کہ یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. یہی سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ، تم بہت زیادہ اللہ کے لیے سجدے کرتے رہا کرو، بلکہ اس چیز کو تم اپنے اوپر گویا کہ ایک ضروری قرار دے لو. فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیئہ. جب بھی تم کبھی سجدہ کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ اس سے تمہارا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تمہارا سٹیج بڑھا دیتا ہے، اور آپ ڈاؤن نہیں ہو جاتے بلکہ اپ ہو جاتے ہیں، اوپر کو ہو جاتے ہیں، اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اللہ کے لیے بہت زیادہ سجدے کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ہے. یہاں بہت زیادہ سجدے کرنے سے مراد کیا ہے؟ نفل نمازیں بکثرت پڑھنا. ان نفل نمازوں کا ثواب اس وقت اور بڑھ جائے گا اگر یہ کہاں ادا کی جائیں؟ کہاں؟ گھر میں، مسجد میں نہیں. نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے. کہاں ادا کی جائیں؟ گھر میں ادا کی جائیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک کمرہ بنا لیا تھا. راوی کہتے ہیں کہ کمرہ بنا لیا کا مطلب یہ ہے کہ ایک چٹائی یا چادر کے ذریعے آپ نے ایک آؤٹ کر لیا. ایسا جگہ سائڈ میں خاص کر لیتے ہیں نا،
اس طرح سے. چنانچہ آپ نے اس میں کچھ رکعتیں نمازیں پڑھیں اور بعض صحابہ نے ان نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء بھی کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیے, پھر باہر تشریف لائے اور فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم, میں تو اکیلا پردے کے اوٹ میں اندر میں نفلیں پڑھ رہا تھا, لیکن مجھے پتا چلا کہ اس میں بھی تم میری اقتداء کر رہے تھے, اس لیے میں رک گیا. پھر فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. کون سی نماز ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرنا دین کو. ارے یہ تو نماز گھروں میں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, بہت چھٹی مل گئی, اب فرض نماز ہے پڑھنے کی مسجد میں ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی متوع ہی نہیں اٹھائے گا, ہم کو بھگائے گا نہیں. یہ غلط خیال ہے. نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلے جو پڑھ رہے تھے اس میں وہ بھی کون سی نماز تھی؟ نفلیں تھیں. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, اے لوگو نمازیں تم اپنے گھروں میں پڑھا کرو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة, انسان کی نماز افضل نماز اس کے گھر میں ہے, وہ جو پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے. یہ آپ نے صاف کلیئر فرض نماز کو الگ کر دیا. آپ نے تو فرمایا افضل الصلاة, افضل نماز آدمی کی کہاں پر ہے؟ گھر میں ہے, لیکن فرض نہیں, نفلیں. فرض نماز کہاں افضل ہے؟ کتنا افضل ہے؟ کتنا؟ 25 گنا افضل ہے. جی ہاں, وہ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے نا ہم. تو اب یہ حدیث, اس سے ہم کو خبر ملی کہ نفل نمازیں کہاں پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ گھر میں. بلکہ آئیے نفل نمازوں کا ثواب بھی 25 گنا بڑھ کر اجر و ثواب کا حقدار بن جاتا ہے. کب؟ صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چلتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل تطوعا حیث لا یراہ الناس, انسان کی نفلی نماز, نفلی تطوعا فرض نہیں, انسان کی نفلی نماز اس جگہ جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں, تعدل صلاتہ علی اعین الناس 25, جہاں لوگ اسے دیکھتے ہوں اس کے مقابلے میں 25 درجہ زیادہ اجر و ثواب اور زیادہ فضیلت کی مستحق ہوتی ہے. آدمی کی نفل نماز جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں, لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں 25 درجے فضیلت رکھتی ہے. تو اب یہاں فرض نماز کا بھی ہم کو فائدہ معلوم ہوا کہ 25 درجے زیادہ فضیلت ہے, لیکن کہاں پر؟ مسجد میں. اور نفل نماز بھی 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے, لیکن کہاں؟ گھر میں بھی اکیلے میں پڑھیں, لوگوں کے نہ دیکھتے ہوئے پڑھیں, لیکن گھر میں بچے تربیت پانے کے لیے اگر ویسی نیک نیتی ہو ساتھ میں, اور چھوٹے بچے محبت میں ایسے ہی شریک ہو جائیں گے, عادت ہو جائے گی, تو انشاءاللہ یہ اجر باذن اللہ پھر بھی اس کو ملے گا انشاءاللہ. اور جہاں تک لمبے قیام کے بارے میں بات ہے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, لمبے قیام والی نماز افضل نماز ہے. لمبے قیام والی نماز افضل نماز ہے. کتنا لمبا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے دیکھا, تو میں بھی شریک ہو گیا. اب آپ نے سورہ بقرہ شروع کی,
میں نے سمجھا کہ 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے. 100 آیتیں پار بھی ہو گئے. میں نے سمجھا کہ سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. تو دیکھا کہ اس کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. میں نے سوچا کہ یہ ختم کر کے رکوع کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ نے سورہ آل عمران بھی شروع کر دی. کتنی سورتیں؟ سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء. لیکن اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ترتیب, سورہ بقرہ پڑھی, اس کے بعد نساء پڑھی, اس کے بعد آل عمران پڑھی, یہ آپ کی ہمیشہ کی عادت نہیں تھی. اس لیے علماء کا عموماً یہی کہنا ہے کہ عام نمازوں میں, خصوصاً جہری نمازوں میں, ایک مقرر جو امام ہے وہ قرآن کی ترتیب ہے جو سورتوں کی, اسی ترتیب سے پڑھے, یہی افضل ہے. کبھی اگر کر دیا الٹ تو اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی, لیکن اس کی ایک عادت نہیں بنانی چاہیے. جیسے بعض جگہ پر دیکھا جاتا ہے, جگہوں پر دیکھا جاتا ہے, بعض ائمہ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ بروج پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں سورہ انفطار پڑھتے ہیں, ایک عادت سے بنا لی ہوئی ہے. یہ غلط بات ہے. تو بہرحال سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء. سورہ نساء کون سے پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے؟ چھٹے پارے میں. چھٹے پارے میں ایک رکعت میں, ایک رات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اللہ کے رسول کی سنتوں کو جاننا, آپ کے طریقوں کو جاننا بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور برکت ہے. میں کہاں کر پاؤں گا کر کے ابھی سے آپ سست نہ پڑیں. کبھی تو ایک بار تو بھی کریں, اللہ ہمیں توفیق دے, ایسا جذبہ رکھیں. میرے بھائیوں, یہ نفل نمازیں بکثرت ادا کرنا اور لمبے قیام کرنا, اس کی فضیلت سن چکے ہیں, اور اللہ کی توفیق ہوگی. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.